تو اب جب جس نے دنیا میں کوئی عمل اچھا نہیں کیا اس کو آخرت میں کیا اچھائی مل سکتی؟ وہ برا ہی سنیں گے، برا ہی دیکھیں گے اور برا ہی کہیں گے اپنے تمام معاملات کے لیے۔ اللہ فرما رہا مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کلما خبت، اور جب بھی اس جہنم کی آنچ یا لو یا آگ خبت دھیمی ہونے لگے گی، زدناہم سعیرا، تو ہم ان کے لیے اس آگ کو بھڑکا دیں گے۔ ذالک جزاؤہم، اور یہ بدلہ ہے ان کا، بأنہم کفروا بآیاتنا، ان کے ہماری آیات کے انکار کرنے کے سبب۔ وقالوا، اور وہ کہتے تھے، اذا کنا عظاما ورفاتا، کہ کیا ہم جب ہڈی ہو جائیں گے اور رفاتن چورا چورا ہو جائیں گے، انا لمبعوثون خلقا جدیدا، تو اللہ کیا دوبارہ ہمیں خلق جدید کے ساتھ نئے سرے سے پیدا کرے گا؟ یہ مشرکین کا کامن اعتراض تھا۔ ایک بندہ مر گیا، مٹی میں مل گیا، مٹی ہو گیا، ہڈی بن گیا، قیامت کیسے آ سکتی ہے؟ دوبارہ اللہ کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اس کو جواب دیتے ہوئے، اولم یرو، کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان اللہ خلق السماوات والارض، کہ اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے زمین اور آسمانوں کو، قادر علی ان یخلق مثلہم، تو وہ قادر ہے اس پر کہ وہ اس کے مثل دوبارہ پیدا کر دے۔ جب اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین بنائی ہے تو تجھ جیسا 5 فٹ کا آدمی یا 6 فٹ کا آدمی یا 7 فٹ کا آدمی بنانا کیا مشکل؟ اللہ تعالیٰ جب ایک دفعہ تمہیں بنا سکتا ہے تو دوبارہ بھی تمہیں بنا سکتا ہے۔ پھر فرمایا، اور پھر یہ سوال کرتے ہیں کہ پھر وہ کب اٹھائے گا، کب آئے گی قیامت؟ وجعل لهم اجلا لا ریب فیہ، اور بنائی ہے ان کے لیے اس نے ایک مقررہ مدت، لا ریب فیہ، اور اس قیامت کے قائم ہونے میں کوئی شک نہیں۔ فابى الظالمون واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 97 ہے، اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يَهْدِ اللَّهُ، اور جسے اللہ تعالی ہدایت دے، فَهُوَ الْمُهْتَدِ، وہی ہدایت یافتہ ہے، وَمَن يُضْلِلْ، اور جس کی گمراہی پر اللہ فیصلہ کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُمْ، تو اے حبیب آپ ہرگز ان کے لیے نہیں پائیں گے، اولیاء مددگار، من دونہ اللہ کے سوا، وَنَحْشُرُهُمْ، اور ہم انہیں جمع کریں گے، یوم القیامتی، قیامت کے دن، علی وجوہہم، ان کے چہروں کے بل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چہروں کے بل آدمی کو کیسے چلایا جا سکتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا، جو رب پاؤں کے بل چلانے پر قادر ہے وہ چہرے کے بل بھی چلانے پر قادر ہے۔ ایک تفسیر کی گئی کہ ان کو الٹا کر کے چہروں کے بل گھسیٹتے ہوئے میدان محشر میں لایا جائے گا۔ فرمایا، عمیوں و بکموں و سما، وہ اندھے ہیں، گونگے ہیں اور بہرے ہیں۔ اب اس کے علاوہ جو قرآن کریم کی آیات ہیں دیگر مقامات پر، وہاں ہے کہ مشرکین اور کفار اور مجرمین کل قیامت کے دن دیکھیں گے بھی، سنیں گے بھی اور بولیں گے بھی۔ تو یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ اندھے ہوں گے، بہرے ہوں گے، گونگے ہوں گے، تو ان دونوں آیات میں ظاہری طور پر ایک آپس میں تضاد نظر آتا ہے۔ تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا، عبداللہ بن عباس کی ایک روایت کے ذریعے سے، فرمایا وہ بولیں گے بھی، سنیں گے بھی، دیکھیں گے بھی، لیکن اللہ نے جو انہیں یہاں فرمایا اندھے ہوں گے، بہرے ہوں گے، گونگے ہوں گے، اس وجہ سے کہ قیامت کے دن کوئی اچھی بات وہ نہیں سنیں گے، کوئی اپنے لیے اچھی چیز ان کو نظر نہیں آئے گی، اور کوئی اچھی بات کہنے کا ان کے پاس جواز نہیں ہوگا کہ اللہ رب العزت ان سے کوئی اچھی بات سنے، کیونکہ دنیا کے اندر وہ اندھے رہے، بہرے رہے، گونگے رہے۔ تو اب جب جس نے دنیا میں کوئی عمل اچھا نہیں کیا اس کو آخرت میں کیا اچھائی مل سکتی ہے؟ وہ برا ہی سنیں گے، برا ہی دیکھیں گے اور برا ہی کہیں گے اپنے تمام معاملات کے لیے۔ اللہ فرما رہا مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کلما خبت، اور جب بھی اس جہنم کی
آنچ یا لو یا آگ خبت دھیمی ہونے لگے گی، زدناہم سعیرا، تو ہم ان کے لیے اس آگ کو بھڑکا دیں گے۔ ذالک جزاؤہم، اور یہ بدلہ ہے ان کا، بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا، ان کے ہماری آیات کے انکار کرنے کے سبب، وقالو، اور وہ کہتے تھے، اِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا، کہ کیا ہم جب ہڈی ہو جائیں گے اور رفاتن چورا چورا ہو جائیں گے، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، تو اللہ کیا دوبارہ ہمیں خلق جدید کے ساتھ نئے سرے سے پیدا کرے گا؟ یہ مشرکین کا کامن اعتراض تھا۔ ایک بندہ مر گیا، مٹی میں مل گیا، مٹی ہو گیا، ہڈی بن گیا، قیامت کیسے آ سکتی ہے؟ دوبارہ اللہ کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اس کو جواب دیتے ہوئے، اولم یروا، کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان اللہ خلق السماوات والارض، کہ اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے زمین اور آسمانوں کو، قادر علی ان یخلق مثلہم، تو وہ قادر ہے اس پر کہ وہ اس کے مثل دوبارہ پیدا کر دے۔ جب اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین بنائی ہے، تو تجھ جیسا 5 فٹ کا آدمی یا 6 فٹ کا آدمی یا 7 فٹ کا آدمی بنانا کیا مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ جب ایک دفعہ تمہیں بنا سکتا ہے تو دوبارہ بھی تمہیں بنا سکتا ہے۔ پھر فرمایا، اور پھر یہ سوال کرتے ہیں کہ پھر وہ کب اٹھائے گا، کب آئے گی قیامت؟ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ، اور بنائی ہے ان کے لیے اس نے ایک مقررہ مدت، لا ریب فیہ، اور اس قیامت کے قائم ہونے میں کوئی شک نہیں۔ فَأَبَى الظَّالِمُونَ، لیکن ان ظالموں نے اس قیامت کا اور ہدایت کا انکار کیا، الا کفورا، اور یہ بڑی ناشکری ہے اللہ کی۔ پھر اب ایک اعتراض جو سرداران مکہ کو ہوتا تھا وہ یہ تھا کہ ہم بڑے بڑے سردار ہیں، نبوت ملنی تھی تو ہم میں سے کسی کو مل جاتی، ظاہری اعتبار سے کوئی دولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دنیاوی اور ظاہری لحاظ سے نظر نہیں آتی تھی، تو وہ کہتے تھے ہم مالدار بھی ہیں، سردار بھی ہیں، نبوت ہمیں مل جاتی۔ تو اس کے جواب میں اللہ کہہ رہا ہے ان سے کہیے، قل، ان سے کہیے، لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، کہ اگر تم مالک ہوتے میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے، اذا لامسکتم خشیت الانفاق، اگر تم اللہ کی رحمت کے خزانوں کے مالک بھی ہو جاتے تب بھی تم خرچ کرنے کے خوف سے اسے رحمت کو روکے رکھتے۔ تم یہ دنیا کی دولت روکے رکھتے ہو، تو اگر تمہیں ہدایت کی اور انوار کی اور رحمانیت کی اگر دولت دے دی جاتی تم جب بھی یہ صحیح کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت اللہ دیکھتا ہے کس پر کرنا ہے، یہ اللہ کے چنیدہ، اللہ انتخاب کرتا ہے کس کو رسول بنانا ہے۔ پھر اللہ کہہ رہا وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، قطورہ کہتے ہیں بخیل کو۔ فرمایا انسان جو ہے وہ بڑا بخیل واقع ہوا ہے۔ طبیعتاً انسان جو ہے، یعنی عمومی طور پر جنرلائز بات کی جا رہی، انسان طبیعتاً بخیل ہے۔ اور بڑی اچھی بات ایک تفسیر میں لکھی کہ انسان کی فطرت کو دیکھنا ہو تو بچے کو کوئی چیز دے کے دیکھیں، بچہ ہر چیز کی جانب ہاتھ بڑھائے گا، اور شیر خوار بچہ بھی ہو جب آپ کچھ سے لینا چاہے تو ایک دم مٹھی بند کر لے گا۔ یعنی چھوٹا سا بچہ، اس کے پاس بھی کچھ دینا چاہیں گے تو ہاتھ بڑھائے گا، لپکے گا، اور لینا چاہیں گے تو ایک دم مٹھی بند کر لے گا، حالانکہ ابھی اس کے منہ میں دانت بھی نہیں آئے، چلنا بھی نہیں سیکھا۔ تو کہہ رہے ہیں انسان کی طبیعت کے اندر ایک پکڑنے کا اور اس کو اپنے پاس رکھنے کا جو ہے اس میں مادہ ہے۔ پھر اب آخری رکوع شروع ہوتا ہے سورہ بنی اسرائیل کا، اور یاد رکھیے جس طرح پہلے رکوع میں بنی اسرائیل کا ذکر تھا، حضرت موسیٰ کا ذکر تھا، اس میں بھی اسی طرح ذکر ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور تحقیق ہم نے عطا کی، موسیٰ کو 9 آیات بینات، 9 کہتے ہیں عربی زبان میں 9 کو، 9۔ ہم نے موسیٰ کو عطا کی واضح 9 نشانیاں۔ فَاسْأَلْ بنی اسرائیل، تو پوچھئے بنی اسرائیل سے، اذ جاءہم، جب وہ آئے ان کے پاس، فقال لہو فرعون،
تو کہا فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، انی لأظنک، میں گمان کرتا ہوں تمہارے بارے میں، میرا یہ خیال ہے اے موسیٰ، یا موسیٰ، مسحورا، کہ تم پر کوئی جادو وغیرہ کر دیا گیا ہے۔ اب یہ وہی بات ہے جو رسول اللہ سے مشرکین مکہ کہہ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کو بنی اسرائیل کا ذکر کر کے یہ سنا رہا ہے کہ یہ بات تم نہیں کہہ رہے، اس سے پہلے بھی پیغمبروں کو کہی گئی۔ اب یہ 9 نشانیاں کون سی تھیں؟ اکثر مفسرین اس بات کی طرف گئے ہیں کہ ابتدائی طور پر تو 3 نشانیاں تھیں، ایک عصا تھا، ایک ید بیضا تھا، اس کے علاوہ 7 قسم کے آپ کو معجزات دیے گئے جو عذابات آئے، ٹڈی دل کا عذاب، طوفان کا عذاب، بندروں کا عذاب، یہ سارے جو عذابات آئے، اور مینڈکوں کا عذاب، اور ہر عذاب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر ٹال دیا۔ پھر دریا نیل کے اندر آپ نے عصا مارا اور پھر دریا کے 2 جو حصے ہو گئے اور بیچ میں راستے بن گئے۔ یہ ساری جو 9 نشانیاں اللہ نے انہیں عطا فرمائیں۔ تو اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ تم یہ جو معجزات کا مطالبہ کر رہے ہو، وہاں تو ہم نے واضح طور پر 9 معجزات دیے تھے انہیں، اس کو دیکھنے کے بعد بھی فرعون حضرت موسیٰ کو یہ کہہ رہا تھا کہ تم نبی نہیں ہو بلکہ تم تو ایک جادوگر ہو، تم پر جادو کا اثر ہو گیا، الیاذ باللہ تعالی۔ تو اللہ رب العزت معجزے حسی طور پر دکھا چکا۔ اب جب فرعون نے یہ بات کی حضرت موسیٰ سے، تو حضرت موسیٰ کا جواب دیکھیے، انہوں نے بھی بڑا جلالی جواب دیا۔ قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، آپ نے کہا لقد علمت، تو خوب جانتا ہے، ما انزل هؤلاء، نہیں نازل کیا ان تمام معجزات کو، ان تمام چیزوں کو، مگر رب السماوات والارض، اس رب نے جو زمین اور آسمان کا پالنے والا ہے، اور بصائر، اس نے یہ معجزات اس لیے دیے ہیں، بصائر، تاکہ تمہاری آنکھیں کھلیں، اس سے تم عبرت پکڑو۔ اور اس نے کہا تھا انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، آپ نے وہی جملے ارشاد فرمائے، اور تھوڑا سا چینج ہے، آپ نے کہا انی لأظنک یا فرعون مثبورا، اور میرا یہ خیال ہے فرعون تو بھٹک چکا۔ مثبورا اس کو کہتے ہیں جو بے عقل ہوتا ہے، جس کے پاس عقل ہی کوئی نہیں ہوتی، اور ہلاکت یقیناً جس کے پاس عقل نہیں ہوگی وہ ہلاک ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون نے یہ کہا کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ پر جو ہے وہ جادو ہو گیا ہے، تو آپ نے کہا میں یہ دیکھتا ہوں کہ تجھ پر کوئی جو ہے وہ عقل پاس سے گزری نہیں تیرے، اور تو ہلاکت میں مبتلا ہو گیا ہے۔ فارادہ، تو فرعون نے ارادہ کیا، ان یستفزہم من الارض، کہ انہیں زمین سے جڑ سے اکھاڑ دے، موسیٰ علیہ السلام کو بھی اور آپ کی قوم کو بھی۔ اس نے ارادہ کر لیا، اور وہ بڑا مشہور واقعہ پیچھے آپ سن کے آئے ہیں کہ وہ بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا، بیٹوں کو مارتا تھا، اس کے علاوہ وہ چاہتا تھا کہ ان کو مصر سے نکال دیں۔ تو اللہ کہہ رہا اس نے ارادہ کر لیا تھا، لیکن فاغرقناہ، ہم نے اسے غرق کر دیا، ومن معہ جمیعا، اور ان کے ساتھ، اس کے ساتھ جو جو اس کی افراد تھے، جو فوج تھی، انہیں بھی غرق کر دیا۔ وقلنا، اور کہا ہم نے، من بعدہ، اس فرعون کے غرق کرنے کے بعد، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے، اسکن الارض، اس زمین میں رہو۔ کہاں سے؟ یہ مصر سے نکلے تھے، فلسطین جا رہے تھے، تو اللہ نے کہا اسکن الارض، اس زمین میں رہو اب۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، اور جب ہمارے آخرت کا وعدہ آ جائے گا، جب دنیا سے جانے کا وقت آئے گا یا آخرت قائم ہو جائے گی، جئنا بکم لفیفا، تو ہم تمہیں لپیٹ کر اور سمیٹ کر پھر آخرت میں لے جائیں گے۔ اب قرآن کی آیات آ رہی ہیں سورت کے آخر میں، اور بڑی خوبصورت آیات ہیں۔ اللہ کہہ رہا وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور یہ قرآن ہم نے حق کے ساتھ اسے اتارا ہے، اور یہ حق کے ساتھ اترا ہے۔ حق کے ساتھ ہم نے اسے اتارا ہے، یعنی قرآن میں کسی بھی لفظ کے بارے میں تمہیں شک نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں ہدایت ہے کہ نہیں ہے۔ حق کے ساتھ ہم نے اس کو نازل کیا ہے، اور حق کے ساتھ یہ اترا ہے۔ وما ارسلناک، اور اے میرے پیارے، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر
इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा। रसूल करीम अलैहि सलाम क्या है? मुबश्शिर हैं और नज़ीर हैं। ये इस तरह की आयत जब भी आती हैं तो आप देखेंगे उसके अंदर हुजूर की इस सिफ्त को जिक्र किया जाता है। उसकी वजह क्या है? उसका रीज़न ये है कि हुजूर पर कुरान हक नाजिल हुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हुजूर ने मुकम्मल ईमानदारी के साथ, खैर के साथ जो रब ने पैगाम भेजा, आपने 100% उसको आगे पहुंचा दी, किसी भी तरह की कमी नहीं की आका ने। लेकिन अब भी लोग ईमान नहीं ला रहे। कुरान भी हक, जिस पर नाजिल हुआ वो पैगंबर भी हक, और जिस तरह कुरान को आगे पहुंचाने का हक है वो भी हुजूर ने अदा कर दिया, ईमान फिर भी नहीं ला रहे। तो किसी के जहन में ये बात पैदा ना हो जाए कि शायद कुरान तो हक था लेकिन पैगंबर को समझाना नहीं आया। एक जहन में तस्वुर पैदा हो सकता है, या बात में असर नहीं था अल-अयाज़ु बिल्लाहि ताला, या समझाने का अंदाज ठीक नहीं था अल-अयाज़ु बिल्लाहि ताला। तो अगर किसी के जहन में सवाल आए तो अल्लाह ने यहां पर मुबश्शिर और नज़ीर कहकर उस एतराज को जहनों से दूर कर दिया। क्यों? क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाया, प्यारे आपकी ड्यूटी जो है वो है कि आप नेक अमल करने वालों को बशारत दे दीजिए और बुरे अमल करने वालों को डरा दीजिए, इंजार कर दीजिए। अब जो हिदायत चाहेगा उसे हिदायत हम देंगे। यानी अगर कोई हुजूर की दावत पर भी ईमान नहीं लाया तो समझो कि वो हिदायत चाह ही नहीं रहा है, जब ही अल्लाह ने उसे हिदायत नहीं दी। इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत में कोई कमी नहीं है, बल्कि हुजूर की दावत तो थी बशारत देने की और नज़ीर होने की। हुजूर मुबश्शिर भी हैं और नज़ीर भी हैं। हुजूर ने बशारतें भी दी, हुजूर ने इंजार भी किया। जब हुजूर ने ये दोनों काम कर लिए, रसूलुल्लाह की 100% जो काम था तबलीग का वो हो गया। अब हिदायत मिन जानिबिल्लाह है। अल्लाह चाहेगा तो हिदायत मिलेगी, अल्लाह चाहे तो हबशा से बुलाकर बिलाल को हिदायत दे दे, फारस से बुलाकर सलमान को हिदायत दे दे, और घर में रहने वाले चच्चा अबू लहब को हिदायत ना दे। ये तो अल्लाह के हाथ में। अल्लाह अकबर। तो दाई का काम क्या है? मैं अक्सर एक अर्ज करता हूं यहां पर भी, जो दीन की दावत देने वाले हैं उनका काम कान पकड़ के जबरदस्ती किसी से मनवाना नहीं है। देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह बार बार क्या कह रहा, प्यारे आपकी जिम्मेदारी मनवाने की लगाई नहीं, आप परेशान ना हो। ये मानते नहीं है तो आपकी जिम्मेदारी है भी नहीं मनवाने की। तो दाई का काम है पहुंचाना। या अय्युहर रसूल बल्लिग, ए रसूल पहुंचा दीजिए मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, जो आपके रब ने आपकी तरफ नाजिल किया। तो दीन की दावत देने वाले जब मनवाने के चक्कर में आ जाते हैं तो शिद्दत पैदा हो जाती है, एक्सट्रीमिस्ट मामलात पैदा हो जाते हैं और दीन में सख्ती पैदा हो जाती है। आपका काम है जो कुरान और सुन्नत को आपने समझा है, आप सामने वाले को पहुंचा दें। बस अल्लाह ने चाहा और उसके दिल में समझने की सलाहियत हुई और उसने समझना चाहा हो और समझने की नियत से आपको सुना होगा तो अल्लाह हिदायत दे देगा। लेकिन आप रोजाना तकरीर करते रहें और सामने वाला आपकी मानना चाह ही नहीं रहा, दीन पर आना चाह ही नहीं रहा, तो अल्लाह ताला उसे हिदायत नहीं देता है जो खुद भी हिदायत को नहीं चाहता। ये अल्लाह की आदत है। अल्लाह अकबर। तो यहां पता चलता है इन आयात से कि दाई को चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारी बस हक को हक तरीके से पहुंचाने की रखे। फिर अब कुरान के बारे में एक और चीज बयान की गई। अल्लाह ताला का पिछली किताबों के बारे में ये उस्लूब रहा है कि अल्लाह ने उन तमाम किताबों को एक ही वक्त में नाजिल कर दिया। तौरेत एक वक्त में नाजिल हुई, इंजील एक वक्त में नाजिल हुई, लेकिन कुरान करीम 23 साल में नाजिल हुआ, थोड़ा 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 करके 23 साल लगे कुरान को आने में, पूरा मुकम्मल होने में। तो मुश्रिकीन एतराज करते थे कि इससे पहले की किताबें तो एक साथ आ गई और कुरान ये थोड़ा थोड़ा करके क्यों आ रहा। उसके जवाब दिया जा रहा वकुरआनन फरकनाहु, और हमने कुरान को इसलिए अलग अलग करके नाजिल किया है लितक़रअहु अलन्नास अला मुक्सिन, ताकि आप इसको तिलावत करें लोगों पर अला मुक्सिन ठहर ठहर कर। वनज़्ज़लनाहु तंज़ीला,
اور ہم نے اس کو بتدریج نازل کیا ہے۔ ٹہر ٹہر کر کیوں نازل کیا ہے؟ کیوں پڑھیں آپ؟ تاکہ لوگ اس کو یاد رکھ لیں، تاکہ لوگ اس سے ہدایت کو لے لیں، تاکہ لوگ اس سے سمجھ لیں بات کو۔ اور وَنَزَّلْنَاهُ تنزیلا سے اشارہ ہے کہ قرآن کریم جب نازل ہو رہا ہے بہت سے لوگ سوالات کر رہے ہیں، تو پھر کوئی مسئلے کے تحت قرآن نازل ہوتا ہے۔ جیسے پانی ختم ہو گیا، حضرت عائشہ کا ہار گم گیا رضی اللہ عنہا، اور وہاں پانی بھی نہیں ہے، ایسے موقع پر اللہ نے آیت تیمم نازل کر دی۔ تو قرآن کریم بموقع بمحل اللہ نے مختلف اوقات میں مختلف انداز سے اتارا ہے۔ اب بیان ہو رہا قل آمنو بہی او لا تؤمنو، اے حبیب ان سے کہیے آمنو بھی، اس قرآن پر ایمان لے آؤ، او لا تؤمنو، یا ایمان نہ لاؤ۔ ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، مگر وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ہے اس سے پہلے، اب یہ ان کی بات ہو رہی ہے جو لوگ اہل کتاب ہیں، یقیناً انہیں علم دیا گیا، العلم سے مراد کتاب کا علم ہے۔ اور اس زمانے کے اندر ایسے لوگ ہوں گے مدینے میں، ابھی مدینے گئے نہیں حضور جب یہ صورت نازل ہو رہی ہے، تو کچھ یہودیوں میں عیسائیوں میں ایسے لوگ ہوں گے جو خوف خدا والے ہوں گے، جنہوں نے توریت و انجیل سے حضور کے آنے کی خبریں پڑھی ہوں گی اور وہ حضور کا انتظار کر رہے ہوں گے، ایسے لوگ ہوں گے، ان کا ذکر کیا جا رہا۔ ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، مگر وہ لوگ جنہیں علم عطا کیا گیا اس سے پہلے، اذا یتلی علیہم، جب وہ اس قرآن کو تلاوت کرتے ہیں، جب قرآن تلاوت کیا جاتا ہے ان پر، جب وہ قرآن کو سنتے ہیں، یخرون للاذقان سجدا، تو وہ ٹھوڑی کے بل گر پڑتے ہیں سجدوں میں۔ ایسا قرآن کا اعجاز دیکھتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں قرآن کو سن کر؟ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا، وہ سجدے میں جا کر کہتے ہیں اے ہمارے رب تو پاک ہے، ان کان وعد ربنا لمفعولا، اور بے شک اے ہمارے رب تیرا وعدہ پورا ہو کر ہونے والا ہے، یعنی کہ جو تو نے وعدہ کیا تھا آخری پیغمبر کو بھیجنے کا، وہ وعدہ ہو کر رہنے والا ہے۔ اب یہ جو آیت آ رہی ہے یہ آیت سجدہ ہے۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور وہ ٹھوڑی کے بل، قرآن سن کر ٹھوڑی کے بل گر پڑتے ہیں، یبکون، روتے ہوئے، قرآن کو سن کر روتے ہیں، وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور یہ قرآن کی تلاوت، یہ قرآن ان کے خشوع میں اور اضافہ کرتا ہے، اور قرآن ان کے خشوع و خضوع میں، ان کے ذوق میں اضافہ کرتا ہے۔ یہاں سے مسئلہ علماء نے لکھا کہ اگر کوئی شخص قرآن کی تلاوت سنتے ہوئے نماز میں رو جائے، اس کی ہچکیاں بن جائیں یا اس کی آواز نکلنے لگے، تو امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ، امام مالک کا فتویٰ یہ ہے کہ اس کی نماز جاری رہتی ہے، کیونکہ یہاں اللہ رب العزت نے قرآن کو سن کر رونے والوں کے بارے میں فرمایا، ان کی تعریف فرمائی ہے۔ لیکن امام اعظم فرماتے ہیں کوئی کسی ٹانگ کے درد کی وجہ سے روئے اور پھر آواز نکل جائے تو نماز چلی جائے گی۔ کسی کی ٹانگ میں درد ہے، کسی کے پیٹ میں درد ہے، کسی کے ہاتھ میں درد ہے، تو اگر جسمانی درد کی وجہ سے روئے گا اور اتنی بلند آواز سے روئے گا کہ آواز نکل جائے گی تو اس صورت میں نماز چلی جائے گی۔ لیکن قرآن کی تلاوت کو سن کر رب کے حضور خشوع اور خضوع کے ساتھ روئے گا تو آواز اگر نکل بھی جائے تو اس صورت میں نماز جاری رہے گی۔ آخری آیات ہیں، اور یہ دونوں آیات جو آ رہی ہیں آخری 110 اور 111، یہ اللہ رب العزت کی معرفت کی خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ فرمایا قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، مکروہ وقت نہ ہو تو گھر جا کر یا یہاں پر اگر ہو تو یہ جو میں نے آیت 109 پڑھی ہے، یہ آیت سجدہ ہے، تو سجدہ تلاوت کر لیجئے گا۔ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، اے حبیب فرما دیجئے تم پکارو اللہ کو یا پکارو رحمان کو۔ نبی کریم علیہ السلام کو مشرکین نے دیکھا کہ حضور دعا کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں یا رحمان یا رحیم، تو ابو جہل کہنے لگا ہمیں تو کہتے ہیں اللہ کو مانو اور خود رحمان و رحیم کی بات بھی کر رہے ہیں، یا رحمان و رحیم کون ہے؟ استغفر اللہ العظیم۔ تو اب قرآن نے اس کو کہا اے حبیب ان سے کہیے ادعو اللہ، اللہ کو پکارو، اب ادعو الرحمان، یا رحمان کو پکارو، ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، تم جس بھی نام سے اس کو پکارو، فلہ الاسماء الحسنی،
تمام اچھے نام اسی کے لیے ہیں۔ تو اب اللہ کو کسی بھی نام سے پکاریے، لیکن یہ دیکھنا ہے کہ وہ نام اللہ کے شایان شان ہو۔ اس لیے علماء اللہ کو اللہ میاں کہنے سے منع کرتے ہیں، کیونکہ میاں کا جو معنی ہے، ایک معنی تو اللہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے، دوسرا قسم کو بھی میاں کہتے ہیں۔ حیدرآباد دکن میں تو عام طور پر لوگ میاں کیسے ہیں آپ، ٹھیک ہیں، ایک عام آدمی کو بھی میاں کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے لیے وہ چیز استعمال نہ کیجیے جو اللہ کی شایان شان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیے، اللہ عز و جل کہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہیے، تو کوئی بھی ایسا نام یا کوئی بھی ایسی صفت اللہ کی طرف منسوب نہ کیجیے جو اللہ کی شایان شان نہ ہو۔ باقی ہاں جو اس کی شایان شان ہے، جیسے پروردگار، خدائے بزرگ و برتر، اب یہ عربی کے الفاظ نہیں، فارسی کے الفاظ ہیں، پرشین لینگویج کے، لیکن چونکہ یہ شایان شان ہو جاتے ہیں اللہ کے، تو اس لیے علماء اس کو بھی نقل کر دیتے ہیں۔ تو فلہ الاسماء الحسنی، اللہ ایک ہی ہے، اس کو کسی بھی اچھے نام کے ساتھ اسے یاد کرو۔ پھر فرمایا وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، اور نماز میں تلاوت کرتے ہوئے بلند آواز سے قرات نہ کرو، جہر نہ کرو، وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، اور نہ آہستہ آواز سے قرات کرو، وَابْتَغِي بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور تلاش کرو ان دونوں کے درمیان کا راستہ۔ مراد کا ہے نہ نماز میں چلا چلا کر قرآن پڑھو، اور نہ نماز میں اتنی آہستہ پڑھو کہ پیچھے والے کو آواز ہی نہ آئے۔ نماز میں جو آواز ہونی چاہیے تلاوت کی، وہ اعتدال ہونا چاہیے۔ کچھ علماء نے اس کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ جب مکے میں مسلمان نماز پڑھتے تھے اور تلاوت کرتے تھے تو بلند آواز سے کرنے کی وجہ سے مشرکین کو آواز پہنچتی تھی، اور مشرکین یہاں سے یہ تلاوت ہو رہی ہے، وہاں سے وہ شور مچا رہے ہیں، یہاں سے تلاوت ہو رہی ہے، وہاں سے وہ شور مچا رہے ہیں۔ تو مکے کے دوران، قیام کے دوران اللہ نے فرمایا کہ بھئی معتدل آواز سے تلاوت کرو تاکہ تمہیں ڈسٹربنس نہ ہو۔ اس کے علاوہ بھی تلاوت جو ہونی چاہیے وہ نہ بہت ہی ہلکے ہونا چاہیے، نہ بہت ہی چلا چلا کر ہونا چاہیے، اعتدال ہونا چاہیے، یعنی کانوں کو جو ہے وہ خوبصورتی آواز کی محسوس ہو۔ کچھ ہمارے قرائیں، اور ایک فن ہے قرات کا، اس میں بہت زیادہ چیخنا چلانا ہوتا، تو ایک عام آدمی کے کان پر وہ آوازیں چیخنے چلانے کی وہ حلاوت پیدا نہیں کر رہی ہوتی۔ تو تلاوت کا بھی لہجہ خوبصورت وہی ہے جس میں آواز میں اعتدال ہو، وہی قرآن بیان کر رہا ہے۔ پھر فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، آخری آیت، اور آپ دیکھیے اللہ کی ایک ایک لفظ میں کیا تعریف ہے۔ وَقُلْ، اور حبیب کہیے، الحمد للہ الذی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، لم یتخذ ولدا، اور وہ اللہ ہے کہ جس نے نہیں بنایا اپنے لیے بیٹا، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور نہیں ہے اس کے لیے اس کی بادشاہی میں کوئی شریک، ولم یکن لہ ولی من الذل، اور نہیں ہے کوئی اس کے لیے مددگار اس کی کمزوری کی وجہ سے۔ بندے کو مددگار کی تب ضرورت پڑتی ہے تب وہ کمزور ہوتا، اللہ کمزور ہے ہی نہیں، نہ کوئی اس کا شریک ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کے کوئی مددگار ہے اس کی کمزوری کی وجہ سے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ فرشتوں سے کام کرواتا ہے تو اللہ کر نہیں سکتا اس لیے کرواتا ہے، نہ نہ نہ، یہ اللہ کی تدبیر ہے، یہ اللہ نے اسباب بنائے ہیں، لیکن اللہ کو ان اسباب کی حاجت نہیں، وہ تو مسبب الاسباب ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بات کہنے کے بعد آخری دو جملے کہے وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، پیارے، تو اب جب آپ کا رب ایسی شان والا ہے تو آپ بڑائی بیان کریں، کبریائی بیان کریں، کس کی؟ اپنے پاک پروردگار کی۔ تو تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ تحمید کیا ہے؟ الحمدللہ۔ تسمیع کیا ہے؟ سمیع اللہ لمن حمدہ۔ تو یہ تسبیح، تکبیر، تحمید اور تحلیل کیا ہے؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ بھی جو ہے وہ تحلیل ہے، تحلیل وہ ہے لا الہ الا اللہ، اس کو تحلیل کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کیجئے، اللہ رب العزت 111 آیتیں الحمدللہ سورہ بنی اسرائیل کی ہم نے تلاوت کر لی، اس میں جو کچھ غلطیاں کوتاہیاں جانے انجانے میں سرزد ہوئیں اپنی رحمت سے معاف کر دے،
اور جو حق بیان کیا اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اس میں جو احکامات بیان کیے میرے اللہ نے، اللہ ان احکامات پر مجھے عمل کرنے والا بنائے، اس کی دعوت کو آگے پھیلانے والا بنائے، اور ہماری زبانوں میں وہ تاثیر رکھ دے کہ لوگ ہماری گفتگو کو سنیں، بات کو سنیں تو ہدایت کو پائیں، اور ہم ہدایت کی باتیں کریں، اللہ ہمیں بھی ہدایت پر استقامت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل بہت انٹرسٹنگ سورت کا آغاز ہے، سورہ کہف، بہت مشہور آیت ہے، اصحاب کہف کا ذکر، ان کا تذکرہ، ذوالقرنین کے بارے میں اس کے اندر ذکر ہے، یاجوج ماجوج کا اس میں ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام کے ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ جو جناب خضر سے ان کی ملاقات ہوئی، تو بہت سارے انٹرسٹنگ واقعات پر یہ سورت مشتمل ہے۔ تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل کل سے اس کا ہم آغاز کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب پر اپنا کرم خاص نازل فرمائے، ہماری ایفرٹس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور بحمد اللہ ہم نے آج 12 رکوع مکمل کر لیے۔ تو بنی اسرائیل یعنی 15ویں سپارے کا جو نصف ہے وہ 11 پہ ہو رہا ہے، اور ہمارے 12 ہو گئے، یعنی ہم نے نصف سے یعنی آدھے سے بھی ایک رکوع زیادہ تلاوت کر لیا انشاءاللہ۔ اور مکمل کتنے رکوع ہیں سمجھ لیجئے، اس میں صلی اللہ علیہ وسلم ٹوٹل رکوع ہیں اس میں 21، تو یوں سمجھ لیجئے کہ 9 رکوع جو ہے وہ باقی ہیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہمارے 15 سپارے، یعنی کہ انشاءاللہ نصف قرآن ہمارا اس شعبان المعظم کے مہینے میں مکمل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بقیہ صورتیں بھی، بقیہ قرآن جو بچا ہے اس کو بھی مکمل کرنے کی عافیت کے ساتھ ہمیں طاقت ہمت عطا فرمائے، ہم سب کی مشکلات کو دور فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم نور قلوبنا بالقرآن العظیم وزین اخلاقنا بالقرآن العظیم وادخلنا الجنة بالقرآن العظیم ونجنا من النار بالقرآن العظیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول